أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ ساتواں پارہ سورہ المائدہ، ساتواں پارہ سورہ المائدہ، اور سورہ المائدہ کا یہ 15واں رکوع ہے۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ 5واں رکوع ہے، اور سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 110 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی ان آیات میں 2 مسئلے بیان ہوئے تھے۔ پہلی صورت یہ تھی کہ اگر بندہ کسی سفر میں ہو اور موت والا کوئی معاملہ بن جائے، حالات اس کے خراب ہو جائیں، موت کے آثار واضح ہو جائیں، اور اس کو چاہیے کہ اپنی وصیت پر 2 بندے گواہ بنا لیں، اور اگر ورثاء ان کو اگر اس بات میں کوئی شک شبہ ہو کہ جو گواہی دینے والے ہیں یہ امانت دار نہیں، انہوں نے گڑبڑ کی ہے، تو پھر ورثاء کو حق حاصل ہوگا کہ وہ نماز کے بعد ان کی گواہیوں کے خلاف اپنی قسمیں دیں، گواہیاں دیں، اور اس کی بدولت ان کی گواہیاں جو ہیں وہ رد ہو جائیں گی۔ یہ مقصد ان احکام کا یہ ہے تاکہ جن کو گواہ بنایا جائے وہ گواہی کو بطور امانت صحیح معنوں میں ادا کریں، اس میں کسی قسم کی تبدیلی اور خیانت کا ارتکاب نہ کریں۔ آج جو آیات ہیں ان آیات میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے جو انعامات کیے ان انعامات کا تذکرہ ہے۔ اصل میں ان انعامات کو بیان کرنے کا ایک بڑا مقصد جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بیان کر کے عیسائی جو لوگ اس معاملے کے اندر مسیح علیہ السلام سے محبت کے دعوے دار تو تھے، لیکن باوجود دعوے دار ہونے کے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف چل رہے تھے، تو ان چیزوں کو بیان کر کے اصل میں ان نصرانیوں کی تردید مطلوب ہے، ان کی تکذیب مطلوب ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ تعلیمات پر بھی نہیں۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر تو یاد کر، نعمتی میرا انعام، التی وہ انعام، جو ہے اذکر نعمتی علیک، تو یاد کر میرا انعام اپنے اوپر، یعنی جو احسانات انعام میں نے تیرے اوپر کیا اس کو بھی یاد کر، وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ، اور جو آپ کی والدہ پر انعام کیا وہ بھی یاد کر۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی والدہ پر جو انعام تھا، ظاہر ہے ان پہ تہمت لگائی کافروں نے، یعنی قوم کے لوگوں نے، اور ماں مریم رضی اللہ تعالی کے بارے میں یہودیوں نے تہمت لگائی، اور قوم والے بھی پریشان تھے کہ مریم کمواری بچے شادی بچہ کیسے جنے گی، تو اللہ نے انعام کیا سیدنا مسیح علیہ السلام کو گود میں قوت گویائی دے کر کے ان کی برات اور پاک دامنی واضح کر دی، اور مسیح علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا اس کا تذکرہ تفصیل سے آگے آ رہا ہے۔ وہ مسیح علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ انعام کیا تھا؟ مایا پہلا انعام یہ تھا اذ ایدتک بروح القدس، کہ جب میں نے تیری مدد کی جو ہے مقدس روح کے ساتھ، عزت والی روح کے ساتھ۔ یہ لقب ہے
جو ہے سید الملائکہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روح القدس کے ساتھ جو ہے کئی مقامات پر جبریل امین جو ہے ان کا تذکرہ کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، کہ کہہ دیجئے جو آدمی دشمنی رکھتا ہے جبریل کے ساتھ، بھی جبریل تو اپنی من مرضی تھوڑی کرتا ہے، وہ تو ہستی وہ ہے جس نے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے مقام نازل بہ روح الامین، دوسرے مقام پہ اللہ نے جبریل امین کو روح الامین کے لقب سے بیان کیا۔ تیسرے مقام کے اندر علامہ تنزل الملائکۃ والروح، سورۃ القدر میں فرمایا نازل ہوتے ہیں فرشتے اور جو ہے وہ روح جبریل امین۔ تو احادیث کے اندر بھی سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو روح القدس کے نام سے بیان کیا گیا۔ یہ بات ہم نے اس لیے بیان کی ہے کہ قرآن مجید کی اپنی اصطلاح ہے، جس کے ساتھ یہ بات جب ہمیں واضح ہوگی تو نصرانی عیسائی تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ تین ایک ہیں، ایک تین ہے۔ جب وہ اس بات پہ آتے ہیں تو ان کا نظریہ ہے باپ بیٹا روح القدس، تثلیث یعنی وہ تین چیزیں، تین ہستیاں جن کو وہ جو ہے وہ جن کے مجموعے کو خدا کہتے ہیں نا، وہ تین چیزیں ہیں، باپ بیٹا اور روح القدس۔ باپ سے مراد اللہ رب العالمین، بیٹے سے مراد سیدنا مسیح علیہ السلام۔ عیسائی عیسیٰ نہیں مانتے، وہ لفظ صرف مسیح، حالانکہ قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کے لقب کا یہ لقب جو ہے مسیح بیان کیا، مسیح علیہ السلام جو ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن عیسائی عام طور پر اس بات کا بھی انکار کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں عیسیٰ اور ہے مسیح اور ہے، حالانکہ قرآن مجید نے مسیح علیہ السلام کا نام ہی عیسیٰ علیہ السلام بیان کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تثلیث بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹا روح القدس، باپ سے مراد اللہ، بیٹے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام مسیح علیہ السلام، اور جو ہے روح القدس سے مراد باپ اور بیٹے میں جو محبت ہے نا، اس محبت کو وہ تیسری چیز بیان کرتے ہیں، یہ اس کے مجموعے کو۔ لیکن آپ یہ بات بھی ملحوظ رکھیے، عام طور لوگوں نے سنا ہوتا ہے کہ یہ مسیحی جو ہیں ان کے ہاں باپ بیٹا اور سیدہ مریم یہ تین مل کے ایک ہے، کیونکہ ان کے ہاں بہت سارے فرقے ہیں اور بہت سارے نظریات ہیں، اور تثلیث کے بیان میں تثلیث سے کیا مراد ہے، ہر پادری کی اپنی ہی ایک پچ ہے اور اپنی ایک لاجک ہے۔ اس بنا پہ یہ نظریہ بھی عیسائی موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم رضی اللہ عنہ اور عیسیٰ اللہ تعالیٰ تین مل کے ایک ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں یہ بات کہا کہ انہوں نے مریم کو خدا کی بیوی قرار دیا، تو اللہ نے ایسے لوگوں کا رد کیا کہ مسیح کو تم اللہ کا بیٹا کہنا، یقول ولم تقل لہ صاحبہ متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے والد سے بیٹے ہونے کی نفی بھی کی ہے۔ تو میں یہ بات ہم نے کہی کہ قرآن مجید کی روح سے، قرآن مجید کے اعتبار سے روح القدس سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ تو جبریل کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد پہ مقرر کیا تھا۔ تو اس لیے کبھی کسی مسیحی سے بات ہو تو قرآن مجید نے جو تصور دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں تصور دیا، اس کو سامنے رکھ کر کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم پابند ہیں قرآن کے، ہم پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے، ہم مسیحیوں کے خود ساختہ دین اور اپنے ذاتی جو ان کے تصرفات ہیں ہم اس کو ماننے کے یا اس کے مطابق چلنے کے پابند نہیں ہیں۔ اذایت کا بروح القدس، پہلا احسان مسیح عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے آپ کی مدد کی جبریل کے ذریعے۔ دوسرا احسان تکلم الناس فی المہد وقہلا، آپ کلام کرتے تھے لوگ، آپ کلام کرتے رہے لوگوں سے پنگوڑے میں، مہد بستر، گود پنگوڑا جسے کہتے ہیں، اور کہلن ادھیڑ عمر، یہ عام طور علم اختلاف ہے کہ یہ بات 30 سال سے 40 سال کے درمیان جو عمر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، بات 40 سے اوپر والی عمر کہتے ہیں۔ 30 سال کی عمر کو تو بالاتفاق عموماً 30 سال سے جب بندے کی عمر اوپر ہو جائے تو اس کو کہولت کہتے ہیں، اگر یا عام بات 40 کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو بڑھاپے میں اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، یہ پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی
جہاں پر جب سورۃ آل عمران کے اندر جب یہ بات آئی یکلم الناس فی المہد وکہلا کہ وہ کلام کرے گا لوگوں سے پنگوڑے گا جب بستر کے اندر بھی، اور جو ہے وہ ادھیڑ عمر بھی، ادھیڑ عمر جو ہوتی ہے نا وڈیری عمر 30 سال 35 سال 40 سال 45 50، یہ عمر ہر بندہ ہی بات کرتا ہے، یہ تو فطرت ہے نا۔ میں تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو 30 سے اوپر ہیں، اکثر وہ ہیں جو 30 سے اوپر ہیں، 40 سال 50 سال سارے گلاں کر دے رہے، یہ تو کوئی عجوبہ نہیں ہے نا، یہ تو فطرت ہے۔ لیکن جو پیچھے بات ہوئی ہے یا تکلم الناس کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو جو آپ باتیں کرتے تھے لوگوں سے گود میں، مایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، مایا اور وہ جو اس کو جب تو نے باتیں کہ تو جب میں نے سکھلا دیا تجھ کو الکتاب والحکمت، یہاں بھی ایک بات آپ نے توجہ سمجھ لینی، یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو سکھلانے کا وعدہ کیا۔ اللہ نے بطور احسان ذکر کے میں نے سکھایا ہے، اور ایک ہے الکتاب والحکمت، ایک کتاب اور حکمت، یہ ایک اصطلاح ہے قرآن مجید کی۔ آپ اس کو قرآن مجید کے الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے بارے میں پہلے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پہ جو چیز نازل کی وہ ہے الکتاب والحکمہ، 2 چیزیں اللہ نے آپ پہ نازل کی۔ نبی علیہ السلام کا منصب اللہ نے 4 جگہ پہ قرآن میں بیان کیا، چاروں جگہ پر یہ بات بیان کی یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ میرے نبی کے منصب میں ڈیوٹی میں یہ شامل ہے کہ آپ لوگوں کو الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اور بال اتفاق حکمت سے مراد جو ہے وہ سنت ہے۔ اب مسیح علیہ السلام پر اللہ نے جو احسانات کیے تھے، قیامت والے اللہ ان کا جب تذکرہ کرے گا کہ میں نے تیرے پر جو انعامات کیے، اذکر نعمتی علیک، انعامات جو میں نے تیرے اوپر کیے ہیں اور تیری والدہ پر بھی، اور ان انعامات میں ایک بچپن میں پنگوڑے میں گود میں باتیں، اور گود میں باتوں کے بعد ادھیڑ عمر میں باتیں، اور 4 چیزیں جو اللہ نے سکھلائیں۔ پہلی چیز الکتاب والحکمہ، قرآن اور سنت، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ، دیکھو نبی جو ہوتا نا دنیا کے اندر کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوتا، نہ دنیا کے استاد سے پڑھتا ہے، یہ نبی کی نبوت کا حصہ ہوتا ہے۔ دیکھو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، امی کا مطلب جنہیں دنیا کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کسی اسکول میں نہیں گئے، دنیاوی اعتبار سے آپ بالکل ان پڑھ تھے، کچھ نہیں پڑھا تھا۔ النبی الامی، رسول اللہ کا وصف اللہ نے سورہ جو ہے الاعراف میں بیان کیا، ٹھیک ہے، النبی الامی، ایسے نبی جس نے دنیا میں کسی استاد سے پڑھا نہیں، لیکن اللہ نے پڑھایا، سارا دین سکھایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ عیسیٰ علیہ السلام اب آئیں گے قرب قیامت، اب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، رسالت ہے رسولا الی بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا تعلق ہے بنی اسرائیل، ہے اللہ کے رسول، لیکن ان کی جو رسالت تھی وہ تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ امت کے اندر آئیں گے تو وہ ان کی دوسری حیثیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی ہوگی، وہ نبی علیہ السلام کے امتی کی حیثیت سے۔ اب وہ آئیں گے، اب ظاہر ہے وہ بائبل کی تعلیم نہیں دیں گے، وہ بائبل کی تعلیم نہیں دیں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام جو دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، وہ قرآن اور سنت کی دعوت ہوگی۔ اور قرآن کون سکھائے گا ان کو؟ سنت کون؟ وہ اللہ نے یہاں ذکر کر دیا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے میرے عیسیٰ علیہ السلام میرا احسان یاد کر، میں نے سکھلایا تجھ کو قرآن اور سنت، الکتاب کتاب سکھائی، والحکمت اور حکمت سکھائی، والتورات اور تورات سکھائی۔ اب تورات کیا تھی؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے آ چکی تھی۔ موسیٰ کا سکھانا وہ ڈائریکٹ نزول تھا عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پہ ڈائریکٹ وہ کتاب ان کو اتاری ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں جب ان کو سامنے رکھیں گے تو پھر یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو یہ بھی جو الفاظ ہیں علمتک الکتاب والحکمت والتورات والانجیل، یہ الفاظ بھی دلیل ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن بھی سکھایا اور حکمت بھی
اب اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے جانے کے قرآن تو آیا عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نازل ہوئی رسول عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 571 سال بعد نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر میں 610 جو ہے عیسوی کے اندر جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ تو جب یہ عرصہ اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھر قرآن کب سکھایا اللہ نے، سنت کب سکھائی؟ جن چیزوں کو اللہ نے قرآن مجید میں بطور انعام احسان ذکر کیا تو الکتابہ والحکمہ، اس کو سکھانا بطور احسان ذکر ہونا، اور قیامت کے دن اللہ کا بطور احسان مسیح علیہ السلام کو اس احسان کا تذکرہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، دنیا میں آئیں گے، اللہ ان کو قرآن بھی سکھائے گا، سنت بھی سکھائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا 4 چیزوں کا علم ہوگا، 3 آسمانی کتابوں کا اور چوتھی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت جو الحکمہ۔ یہ 4 چیزیں جو اللہ نے بطور احسان ذکر کیا، یہ ہم نے اس لیے تھوڑا زور دے کے بیان کی کہ اسی آیت کے اندر 2 دلیلیں ہیں بڑی مسیح علیہ السلام کی حیات کی، ایک بچپن میں گود میں باتیں کرنا، نمبر 2 جو ادھیڑ عمر میں باتیں کرنا، یہ جو ہے خرق عادت امر ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن اور سنت کی تعلیم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا دینا، اذ علمتک الکتاب والحکمہ، میں نے آپ کو کتاب اور حکمت سکھائی، یہ مسیح علیہ السلام کو سکھانا بھی دلیل ہے کہ زندہ ہیں، آئیں گے اور وہ ان کی تبلیغ کریں گے، تبھی تو یہ احسان بنے گا جس کا ذکر اللہ قیامت والے دن کرے گا۔ اور یہ باتیں سمجھنا کیوں ضروری ہیں؟ اس کو اس لیے سمجھنا ضروری ہے، ہمارے معاشرے میں ہمارے ہاں المیہ ہیں، لوگ قرآن نہیں پڑھتے، لوگ دین نہیں سیکھتے، ہماری قوم کے پاس نہیں ہے ٹائم، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، اخبار پڑھنا ٹائم ہوتا ہے، چھوڑ اخبار گئی سوشل میڈیا آ گیا گزریا بابا بھی جڑا نا اس کو بھی ٹچ موبائل ہوتا ہے گھٹو گھٹ، کھوتی ریڑھ والا تو اس کو بھی ٹچ موبائل ہے ساتھ، تے ہر قسم کا فیس بک ہر کوئی سوشل میڈیا کا کھلاڑی ہے، لیکن قرآن پڑھنا سیکھنا یہ ٹائم نہیں ہے سارے کو۔ بدقسمتی ہے قوم دی، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر جب شبہات اوپر سے ہر جو ہے وہ چول چودھری وہ اپنے سکالر بن کے نا کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر وہ نا سوشل میڈیا پہ آ کے نا وہ دین کا ٹھیکیدار ماما بن جاتا ہے کہ میں سب تو بڑا دین دی سمجھ کائنات میں نے، باقی ساری دنیا بے کو گزر گئی ہے، اور وہ بدبخت لوگوں گمراہ کرتے ہیں اپنی اپنی لاجک کے اوپر لوگ سمجھتے بندہ بڑا سب گل بڑی بات کرتا، ہاں جی کسی نے ہوں کسی کی بےزتی بڑی کرتا جی، بدتمیز بڑا جی، بڑا پیندا ہی لوگوں کتے طرح پیندا ہی، یہ کون سی عقل مندی ہے، یہ کون سا علمی مزاج ہے، سمجھے؟ یا کوئی کہتے بڑا میٹھا، اچھا ایڈا شریف آدمی انہیں کدی کسی نے کچھ نہیں کیا، انہوں سارے مطمئن بھئی یہ ایڈا شریف ہے نا تو یہ بھی پورا خبیث ہونا کوئی دین دے معاملے چ، یہ دین دے معاملے چ کسی نے کچھ نہیں کہا، پکی کرے حق بیان بھی نہیں کیتا، نبی علیہ السلام تو ود کے عظیم کوئی نہیں، نبی تو بد کے با اخلاق کوئی نہیں، کہ نبی علیہ السلام دعوت دیتی تو لوگوں نے نام دا سر بھی پھاڑیا، نبی علیہ السلام دی مخالفت کی تھی، پہلی دعوت ہی ہرقل نے کیا چھڑیا سیگا، اور انہیں کیا چھڑیا سی ورقہ بن نوفل نے، انہیں کہا کاش یا لیتنی کنت شابا اذ اخرج قوم، کاش میں اس ویلے جوان ہوا، جو پہلی وجہ پریشان ہوئے نا تے ماں خدیجہ رضی اللہ کو ورقہ بن لے کے یہ نوفل کولو تے جو عیسائی ہو گیا سی اپنی جہلیت، تے کہنے لگا کاش میں اس ویلے جوان ہوا جو تہاڈی قوم تانوں ایتھوں کڈ دے گی، تے نل بڑے حیران ہوئے مینوں بھی کڈ دین گے، ایمان تا میرے کول پئیاں نے، میرے کو سارے پیسے مینوں کڈ دین گے، میں جہاں بھی دعوت لے گیا انہیں یہی سلوک ہویا ہے، اس بات یہ سمجھنا کہ طارق جمیل بہت شریف آدمی ہے، یہو جے لوگ صرف سیاسی مولوی کھلاڑی ہوندے نے، صرف جنہاں حکومتی پٹھو جنہوں نے صرف جنہاں میٹھا میٹھا کھانا سیکھیا ہوندا ہے، ایسے لوگ دین نہ مخلص نہیں ہوندے، انہاں دی شرافت نہیں چاہیے پاویں غامدی ہوے تے پاویں طارق جمیل ورگے ہون، دین سے ذمہ دار علماء کو سکھیدا۔ ایک بار پھر ترجمہ دہرا لیں، میں اذ قال اللہ، کیونکہ آیت لمبی ہے نا تو اس لیے باقی آدھی ہم نے پڑھی، باقی کل پڑھیں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی جب اللہ تعالیٰ فرمایا، قیامت کی بات ہوگی نا، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم اذکر، تو یاد کر نعمتی علیک، میرا وہ انعام جو میں نے تجھ پہ کیا، وعلی والدتک، جو تیری والدہ پر کیا، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری مدد کی روح القدس کے ساتھ، جبرائیل کے ساتھ،
تکلم الناس فی المہدی وقہلا، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے جب بچپن میں، جب گود میں، اور جب ڈیڑھ عمر میں. اذ علمتک الکتاب والحکمت، جب میں نے سکھلا دی تجھ کو الکتاب والکتاب اور حکمت، قرآن اور سنت، والتورات اور سکھا دی تجھ کو تورات، والانجیل اور انجیل. سبحان ہم دے اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.